اسی طرح سورۃ النور میں رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو نبی کی مخالفت کریں گے دنیا میں بھی فتنے کا شکار ہوں گے، دنیا میں بھی آزمائشوں کا شکار ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں دنیا میں بھی کوئی آزمائش ان پر نہ آ جائے اور آخرت میں کہیں دردناک عذاب ان کو نہ آ پہنچے۔ کیا معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو دنیا میں اس کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر صحیح مسلم کی روایت ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی مجلس میں ایک صاحب جو ہیں وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اور حدیث کے الفاظ ہے ما منعہ الا الکبر، اسے کس چیز نے روکا تھا اس بات سے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے؟ اسے اس کے کبر نے، اس کے غرور نے، اس کے تکبر نے۔ اس نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لستطعت، کہ تو کبھی اس ہاتھ کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد کبھی وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک لے نہ جا سکا، یعنی اس کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ کرنے کا نتیجہ ہوا۔ اسی طرح میں اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ کریں گے، اس میں حیلے کریں گے، ان چیزوں میں، ان سنتوں میں تعویلیں کریں گے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا یا اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل صورتہ صورت حمار، کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈرتا امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لے۔ جیسے امام رکوع میں ہے تو امام سے پہلے اگر کوئی مقتدی سر اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے، یا اس کی صورت کو مسخ کر دے اور گدھے کی جو ہے صورت بنا دے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ایک حکایت نقل کی، اور یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے، ایک بڑے محدث تھے، وہ جب اپنے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے تو پردے کے پیچھے سے پڑھاتے تھے۔ جب درس آخری حدیث ہوئی، طلبہ فارغ ہو گئے، طلبہ جانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو، اتنا عرصہ ہمارا ساتھ رہا، میں نے تمہیں پڑھایا، تمہاری کوئی خواہش ہو جو میں پوری کر سکوں؟ انہوں نے کہا استاد محترم ہماری ایک خواہش ہے، آج تک ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، تو آپ اپنی صورت ہمیں دکھائیں۔ انہوں نے تھوڑا ٹال مٹول کیا لیکن بات نہ بنی۔ انہوں نے کہا طلبہ بضد رہے کہ آپ اپنی صورت ہمیں دکھائیں، آپ پردے میں ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے پردہ ہٹایا تو ان کا جو چہرہ تھا گدھے کے ساتھ مشابہت رکھنے والا چہرہ تھا۔ تو طلبہ حیران پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب میں نے سنی کہ امام سے پہلے جو سبقت لے جاتا ہے، امام کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اس سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے یا پہلے رکوع میں یا سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ یا اس کا سر جو ہے اس کا گدھے کی صورت
بنا دے یا اس کا چہرہ جو ہے مسخ کر کے گدھے کا چہرہ بنا دے. یہ جب میں نے سنا تو میں نے آزمانے کے طور پہ یہ چیز کی، اور یہی جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج میرا چہرہ ایسا ہو گیا، اللہ نے مسخ فرما دیا. لہٰذا یہ کیا ہے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو. جب صحابہ کا غزوہ احد میں یہ حال ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نقصان کا سامنا رب تعالیٰ نے انہیں کرایا اور آزمائش میں مبتلا کر دیا، 70 صحابہ شہید ہوئے. یا صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے کہ جو ان آزمائشوں کا سامنا نہ کرے؟ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور نہ بھی اگر کر سکیں تو کم از کم اس چیز کی جو ہے احترام کی نظر سے اس چیز کو لازمی دیکھیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں. جو رب نے ارشاد فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی آزمائشیں آتی ہیں ان پر، اور او یصیبہم عذاب علیم، آخرت کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں انہیں مبتلا فرمائے گا. آخرت کے حوالے سے چند جو ہے سیرت کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ قیامت کے دن جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی ہوگی، اطاعت نہ کی ہوگی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا. فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا کہ جس دن ظالم لوگ اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، جیسے قیامت کا دن یہ حال ہوگا ان ظالموں کا کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اختیار نہیں کی یا آپ کی اتباع نہیں کی. تو فرمایا جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی جو ہے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا، اور ہائے کاش میں نے فلاں کے راستے کو اختیار نہ کیا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آتے ہوئے بھی، فرامین کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کو اپنا دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کے قول کو ترجیح دینا، یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے. آج بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے اور میں یہ کہہ کے چھوڑ دوں کہ نہیں فلاں امام کا قول یہ ہے، ہمارے امام صاحب کا قول یہ ہے، ہمارے جو ہے مولانا صاحب، پیر صاحب کا قول یہ ہے، بات یہ ہے، میں ان کی بات مانوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے ہم پس پش ڈال دیں، تو یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح خلاف سنت زندگی گزارنے والوں کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ رب نے ارشاد فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. یعنی وَعَصَوُا الرَّسُولَ کے لفظ ہیں، نبی کی مخالفت کی. تو جو شخص بھی ہم میں سے نبی کی مخالفت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کرے گا غصے سے، اور اسی طرح وہ کہے گا کہ کاش زمین جو ہے برابر کر دی جائے، مجھے زمین میں دنسا دیا جائے. یہ اس شخص کا حال ہوگا جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جو سزا قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، ایک جگہ پہ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، اور یہ بہت پیاری آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے. اگر اس آیت کو سمجھ لیا جائے تو ہم صرف اپنا مقتدی، رہبر و رہنما، قائد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بن جائیں گے۔ فرمایا جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا۔ یعنی کیا کہیں گے؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل، کہ ہم کس کے پیروکار رہے، ہم کس کے پیچھے چلتے رہے؟ اپنے بڑوں کے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے علی منہج السلف۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر ہم ڈائریکٹ کریں گے تو میں اور آپ حق کا راستہ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ سورۃ البقرہ میں رب نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جیسا صحابہ تم لوگ ایمان لائے ہو ایسا ہی یہ دوسرے لوگ ایمان لائیں، تب وہ ہدایت پا سکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ صحابہ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی اتباع کی؟ اگر میں اور آپ یہ نہیں جانتے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے تو پھر بھی ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ صحابہ میں جتنے بھی صحابہ تھے تو ایٹ اے ٹائم ہر وقت ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ بعض صحابہ تجارت کی غرض سے کہیں دور ہوتے تھے، بعض صحابہ جو ہے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو ہر صحابی ہر وقت آپ کے ساتھ تو ہوتا نہیں تھا، چند صحابہ ہوتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چند صحابہ کے پاس کوئی بات پہنچتی تھی، چند صحابہ کے پاس وہ بات بعد میں پہنچتی تھی یا نہیں پہنچتی تھی۔ تو صحابہ میں بھی بعض چیزوں میں اسی بنا پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نے تو یہ کہا کہ ہم صحابہ وہ ایمان لائے یا جیسے انہوں نے عمل کیا ان جیسا عمل کر کے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو اب ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے اور دوسری جگہ کسی صحابی کا عمل اس حدیث جیسا نہیں ملتا، تو ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم نے تو کہا ہے کہ صحابہ کے عمل کو دیکھنا ہے کیونکہ وہ صحیح عمل سمجھے تھے۔ یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عمل کیا یا بات ارشاد فرمائی ویسا عمل یا بات کرنے والے کون سے دوسرے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی بات ہم لیں گے۔ ان صحابہ کی بات یہاں پہ نہیں لی جائے گی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عمل یا بات کے بضد جو ہے ان کی بات یا ان کا قول ہے، کیونکہ ہمارا حسن غمان حسن ظن کیا ہے کہ بھئی ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔